अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और इस वक्त अमेरिका वालों ने भी हकीकी आज़ादी का नारा लगा दिया है। अमेरिका वालों से मुराद अमेरिका वाले हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो वहाँ पे मौजूद हैं। वो तो आपको पता है कि अरसा दराज से हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है? और पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो खुशी से पागल हैं जनाब कि अमेरिका ने हकीकी आज़ादी का नारा लगा दिया और इसके ऊपर जनाब मेरी बगलें बजे जा रही हैं और खुशी से पागल पागल हो गए हैं। मैं जो एक्चुअल उनकी सिचुएशन मैं रात से देख रहा हूँ, हुआ क्या है नाज़िर काम, इसके ऊपर बात करेंगे कि जनाब रिचर्ड ग्रेनल साहब जो हैं, जो खसूसी नुमाइंदा हैं डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के एलची हैं बेलारूस और आई थिंक कोई एक और कंट्री है वहाँ पे। तो उन्होंने जनाब जो है वो आपको पता है कि पहले वो फ्री इमरान खान के ट्वीट करते रहे, फ्री इमरान खान, और रात को तो उन्होंने कमाल कर दिया कि जनाब एक ट्वीट आता है अचानक। लेकिन उस ट्वीट से पहले ज़रा सुनिएगा, जब ये ट्वीट आया तो अकाउंट मशकूक हो गया। हालांकि क्या इससे पहले ये खबरें आई कि ये जो अकाउंट है ये फेक अकाउंट है, और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर बड़े तबसरे हुए जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको मेंशन करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी मशकूक हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर हैं वो इससे भी कम है। यानी कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा फॉलोअर रखता है और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके कम है। यानी कि जो ज़्यादा पॉपुलर है और जनाब एक बार अमेरिका का सदर, एक बार मुझे नहीं आइडिया कितनी बार रह चुके हैं, आई थिंक ये दूसरी बार हुआ है, तो जनाब उसके फॉलोअर कम है, रिचर्ड ग्रेनल के ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगाएं। और वो मेंशन करता है जनाब इसको कुछ कोई भी ट्वीट हो रिचर्ड ग्रेनल को। अब जनाब रात क्या हुआ है कि उर्दू के अंदर जो है वो रिचर्ड ग्रेनल ने एक ट्वीट किया कि हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी, और नीचे हैशटैग इमरान खान लिखा। और जनाब मेरी उसके बाद जो है वो यूथिये जो हैं वो पागल हो गए, खुशी से निढाल हो गया कि जनाब रिचर्ड ग्रेनल ने हकीकी आज़ादी का नारा लगा दिया है। सबसे पहले तो बंदा पूछे कि आज़ादी आप लोगों ने लेनी किन से थी? एक अमेरिका था जिनसे आपने जिनके खिलाफ आपने एब्सोल्युटली नॉट के नारे के ऊपर तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और फिर जनाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। इन दो लोगों से आपको हकीकी आज़ादी चाहिए थी। तो अब नाज़िर आप अंदाज़ा लगाएं इनके माइंडसेट का कि ये खुश है, ये खुशी से पागल है कि जनाब अमेरिका इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो तगदो कर रहा है और अमेरिका जो है वो इमरान खान को अब निकालेगा। यानी कि तमाम उम्मीदें जो हैं वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के आने की हैं। और जनाब मेरी इस वक्त उधर से कोई ट्वीट होता है तो उसके ऊपर जो है वो ये नारा लगाते, खुशियाँ मनाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये इनकी हकीकी आज़ादी का लेवल है कि जनाब वो रिचर्ड ग्रेनल को पता चल जाए कि जनाब इन्होंने, या उनको कोई बताया कि जनाब ये हकीकी आज़ादी इन्होंने लेनी किन से थी। उनको नहीं पता कि इन्होंने अमेरिका से लेनी थी। और दूसरी बात नाज़िर काम जो है वो इस वक्त बड़ी स्विक सिचुएशन है जो एक्चुअल मैं आपको बताऊं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कभी भी जो है वो इस वक्त जो मौजूदा हमारी हुकूमत है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त अपने ताल्लुकात बढ़ा रही है चीन। ये बड़ी बहुत बड़ी लेवल के ऊपर गेमें हैं, किस तरह आलमी ताकतें जो हैं वो काम करती हैं, किस तरह जो है वो आलमी ताकतें लेकर के चलती हैं। पहले जब जो है वो इमरान खान ने अमेरिका के झंडे को लेकर के चले तो अमेरिका की सपोर्ट थी। फिर जब इमरान खान उससे हटे, रूस गए, दोबारा जो है वो चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, पहले ख़राब किए, सी पैक यहाँ बंद हुआ। अब भी ये कहा जा रहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इमरान खान को रिहा नहीं करवाएगा अगर मौजूदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट उनको यकीन दहानी करा दे कि जनाब वो जो इंडिया है उसकी बालादस्ती को तस्लीम करेंगे मसाइल में, और जनाब उसको चौधरी मान लेंगे। सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं, इंडिया को चौधरी माने और जनाब चीन से ताल्लुकात ख़राब करें और रूस के साथ जो आपके ताल्लुकात बन रहे हैं, ये सादा अल्फाज में मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, को कॉम्प्लिकेटेड करके पचीदा करके नहीं रख रहा। तो नाज़िर काम अब इनकी हकीकी आज़ादी का लेवल ये है कि जनाब वहाँ से नारा लगता है तो ये जनाब खुशियाँ बजाते हैं। आपकी औकात और हैसियत फिर क्या रहेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औकात और हैसियत क्या रहेगी कि जनाब रिचर्ड ग्रेनल के नारे के ऊपर जो है वो आपने खुश होना है? तो नाज़िर काम ये जो हकीकी आज़ादी उर्दू में लिखी गई है, मैं तबसरा ही कर सकता हूँ। इससे पहले अरसलान बलोच हैं, बड़े एक्टिव हैं इनके सोशल मीडिया के, और वो जनाब उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि जनाब ये जो रिचर्ड ग्रेनल है वो उर्दू सीख रहा है। अब मुझे एक आप आपने मेरा ये सवाल है आपसे, रिचर्ड ग्रेनल जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हलके से अंदरून लाहौर से इमरान खान का चाहने वाला है।
کہ اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، وہ جناب فری عمران خان کے ٹویٹ کرتا رہتا ہے، حقیقی آزادی، اور جناب وہ عمران خان کے لیے اردو سیکھ رہا ہے. یعنی کہ وہ چھیدہ میدہ ہے عمران خان کا چاہنے والا، جو جناب میری عمران خان کے عشق میں اتنا پاگل ہے کہ وہ اردو بھی سیکھ رہا ہے، وہ فری عمران خان کے ٹویٹ بھی داغتا رہتا ہے، بار بار داغتا رہتا ہے. اگر اس کو انسٹاگرام کے اوپر کو پوچھ لے تو وہاں پہ بھی وہ جناب میری پوسٹیں کر دیتا ہے فری عمران خان کی. وہ اتنا ویلا ہے اور وہ جناب اتنا فارغ ترین انسان ہے، اور کوئی سویر قسم کا یوتھیا ہے جناب کہ وہ اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت چیزیں چل کر رہی ہیں. تو یہ یعنی کہ وہ ایک کسی محلے کا، گلی محلے کا یا عام پاکستانی یوتھیا لگ رہا ہے رچرڈ گرینل، کہ اس کو کوئی کام نہیں ہے. تو یہاں سے ایک تو اس کا اکاؤنٹ مشکوک ہوگا، اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف والے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، یعنی کہ اگر وہ امریکہ والے جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کی رہائی، ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں جن سے آزادی لینی تھی، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس سے انہوں نے آزادی لینی تھی، جن کے خلاف انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، اور جناب اب ان سے کہتے ہیں جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا بات کرنی ہے. تو یہ اب دیکھیں، میں اس کے اوپر 2-3 چیزیں کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے جا کر کے ولاگس دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہاں وہاں میں کھل کر کے کھڑا ہوا، اور ان کا کوئی یوتھیا صحافی اس طرح نہیں بولا جس طرح میں نے اپنے یوٹیوب کے اوپر آواز بلند کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جہاں جہاں زیادتیاں ہوئی ہیں وہ الیکشن کے اندر ہوئی. 8 فروری سے پہلے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا وہ 9 مئی کے بعد ہوا. 9 مئی کے بعد جس طرح ان کے لوگوں کو توڑا گیا، ان کی جماعت کے ساتھ جو ظلم اور جبر کیا گیا، جس طرح آواز میں نے اٹھائی، اس کی مثال نہیں ملتی. تو ناظرین کرام، اب جب یہ یعنی کہ آپ اپنے بیانیے سے ہٹ رہے ہیں جناب، آپ میری اس کے الٹ جا رہے ہیں. یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کو آزاد کروائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور جناب وہ عمران خان کو رہا کروائے گا، تو عمران خان اس کو کیا کہے گا؟ ایبسلوٹلی ناٹ. جو رہا کروا سکتے ہیں وہ تن بھی سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو پہلی تو بات یہ کہ یعنی کہ وہ یہاں پہ جو رجیم چینج ہوا تھا اس کا امریکہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا. یعنی کہ اس کے اوپر سمجھ اب آئیے جا کر کے کہ جناب میری یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے، یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر سے ہی چیزیں ہوئی، باجوہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا، تو جناب میری وہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. تو انہوں نے جناب وہ ساری چیزیں امریکہ کے اوپر ڈال کر کے ایک اسٹرانگ بیانیہ بنا لیا. اب امریکہ سے امید لگا کر کے بیٹھے، یعنی کہ وہ آئیں گے اور جناب اس کو رہا کروائیں گے، تو جناب وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے عمران خان صاحب، اب آپ آزادی کی جنگ لڑیں، آپ نے ہماری بات نہیں ماننی، آپ نے ہماری غلامی نہیں کرنی، اب آپ آزاد ہم سے جو ہے وہ آزادی مانگیں، ہمیں گالیاں دیں. ایسا ہوگا. وہ نچوائیں گے ڈگڈگی کے اوپر، جو ان کا کام ہے. وہ جو اتنے عرصے سے ڈگڈگی کے اوپر نچوا رہے ہیں نا، یہاں پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو نچواتے ہیں، تو وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس وقت ان کی ٹوٹل اوقات رہ گئی ہے، ٹوٹل ان کی جو حیثیت ہے وہ رہ گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں اس وقت، یعنی کہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف والوں کو شرم آنی چاہیے میرا خیال ہے، جس طرح بے وقوف بنایا گا. اور اینڈ پہ میں بڑی تلخ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، بڑی تلخ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یار بہت بڑا سانحہ ہوا ارشد شریف والا، لیکن جس طرح وہ نفرت بو رہے تھے پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان، اور جس طرح وہ چیزیں کر رہے تھے بہت غلط کر رہے تھے. اور جس طرح عمران ریاض نے اپنا رول پلے کیا وہ بھی بہت غلط کیا. اور ابھی بھی وہ باہر گیا ہے یا جہاں پہ بھی گیا ہے، میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دے دوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو تنگ نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ کہیں فوج نے کوئی جناب میری اس کو کچھ کر دی اور وہ باہر چلا گیا. فوج نے جناب پکڑ لیا تھا نا ایجنسیوں نے اس وقت، تو وہ نہ چھوڑتے. پکڑنا ہوتا تو وہ نہ چھوڑتے. اس وقت اس کی لڑائی چل رہی ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اور علی امین گنڈا پور کی وجہ سے، کیونکہ مہر شرافت نے ٹویٹ کیا کہ جناب اپنوں کی وجہ سے، گالم کلوچ کرنے والوں کی وجہ سے عمران ریاض بھائی جو ہے وہ اس وقت تکلیف کے اندر ہے اور ان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو گالم گلوچ کس نے کیا ہے؟ اس وقت حال ہی میں علی امین گنڈا پور نے ان کو نکالا، اور وہاں پہ ان کی جو ہے وہ سویر قسم کی لڑائی جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جان کا دشمن بن گیا علی امین گنڈا پور. تو ان کے ٹویٹ کے اندر سے یہ خبر ہے مہر شرافت کے کہ جناب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا ہوا تھا اس نے عمران ریاض کے خلاف. اسی لیے تو بول نہیں نہ رہا ابھی، مطلب اسی لیے ابھی بول نہیں رہا نا کہ بھائی اس کو مسئلہ کیا ہے. ابھی علی امین گنڈا پور کے اوپر بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ جو کام کر رہا ہے یا جس کے اوپر وہ چل رہا ہے، جو اس کا بیانیہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اس وقت اگر مین آپ دیکھیں، اگر
پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی لیڈر کے خلاف، اور خاص کر جو جس کے اوپر عمران خان بلیو کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس وقت علی امین گنڈا پور نہیں عمران خان کے ساتھ اس طرح کھڑے، تو وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف بولتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کی جو ایک بانڈنگ بنی ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو جناب کہتے نہیں ابھی میں نے بولنا نہیں، ابھی میں نے کام کرنا ہے، ابھی میں وہ سخت الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا، تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں پھر بھی مارجن دے رہا ہوں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ارشد شریف کا چلے جانا ہی جو ہے وہ بہتر تھا پاکستان کے لیے. اور جتنے بھی اس طرح کے عمران ریاض جیسے لوگ ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے، ان کو نہیں رہنا چاہیے، یا ان کو بندے کا پتر بننا چاہیے. یہ جو فوج اور پاکستان کے سارے حالات انہوں نے خراب کر کے رکھ دیے ہیں، اور عمران کی دشمنی آپ دیکھیں، جیسے میں نے بات کی کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں جہاں جہاں اس کے ساتھ جاتی ہوئی، یا یہ سول نافرمانی کی تحریک چلانا، یہ باہر سے جو ہے وہ پیسے بند کروا دینا، زر مبادلہ بند کروا دینا، ریمیٹنسز بند کروا دینا، یہ پاکستان دشمنی نہیں ہے؟ اس سے ملک کو نقصان نہیں پہنچتا میرے بھائی؟ مطلب میں نہیں ہوں تو کسی بھی حد تک جاؤں گا میں، ملک کو اگر نقصان پہنچے گا، یہ آپ کی ملک سے محبت ہے؟ تو کوئی خوف خدا کرنا چاہیے اس کے اوپر. اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو لوگ جو اندھا دھند محبت کر رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ رچرڈ گرینل حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے، اور اس کے اوپر تحریک انصاف والے اس کو رات سے نیند نہیں آ رہی ان کو، اور وہ پاگل ہوئے ہوئے اس کو ری ٹویٹ کر کر کے، اس کے اوپر تبصرے کر کر کے، اور جناب میری خوش ہو کے. کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ اس وقت آپ بڑے عمران خان کے پیچھے نکلے تھے کہ جناب مداخلت نامنظور، یہ امپورٹڈ سرکار نامنظور، اور جناب اب جب امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ عمران خان کی بنے گی تو وہ آپ کو منظور ہوگی، یا پھر آپ جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں آپ ملک دشمن ہیں. میں تو پھر اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں. آپ کو پاکستان سے محبت نہیں ہے، آپ پھر ان کے جھنڈے کے اوپر چل رہے ہیں کہ جناب میری یہ عمران خان کر رہا ہے ملک دشمنی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ملک دشمنی کے اندر. بہت سی باتیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ باقی کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان سے